بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو پرویز تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں یا سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے تھے ان میں خسرو پرویز بھی شامل تھا۔ خسرو پرویز ان دنوں ایران کا بادشاہ تھا۔ عبداللہ ابن حذاقہ رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے۔ خسرو پرویز نے مترجم کو بلا کر خط کا ترجمہ کروایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا سرنامہ کچھ یوں تھا: محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف۔ سرنامہ دیکھ کر اسے غصہ آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں تحریر کیا؟ چنانچہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اس نازیبہ طرز عمل کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدایا، جس طرح سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اسی طرح تو اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر بادان کو خط لکھا کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 2 طاقتور آدمی بھیج کر اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ بادان نے بابوہ اور فرخسرہ نامی 2 آدمیوں کو گرفتاری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ دونوں افراد مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بازوؤں پر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اور زرین کمر بند کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا اور داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکلیں دیکھ کر فرمایا: تم پر وائے ہو، کس نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار کسریٰ نے ہمیں داڑھی منڈوانے اور مونچھیں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پروردگار نے تو مجھے مونچھیں کم کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا، آج رات تو تم ہمارے ہاں آرام کرو، ہم تم سے کل بات کریں گے۔ جب وہ لوگ اگلے دن صبح آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم بادان سے جا کر کہنا کہ کل رات 7 بجے میرے پروردگار نے اس کے پروردگار کسریٰ کو اس کے بیٹے شیرویہ کے ذریعے سے قتل کروا دیا ہے اور ہم عنقریب ان کے ملک کو فتح کر لیں گے، اور اگر تو اپنے عہدے پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ایمان لے آ۔ یہ واقعہ جمادی الاولیٰ کی 10 تاریخ کو منگل کی رات 7 ہجری میں پیش آیا۔ بادان کے نمائندوں نے کاغذ پر وقت، دن اور تاریخ لکھ لی اور یمن واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد شیرویہ کا خط بادان کو ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے چند جرائم کی وجہ سے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا ہے اور اقتدار سنبھال لیا ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس شخص نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بادان اور اس کے نمائندوں نے جب خسرو پرویز کی موت کی گھڑی معلوم کی تو وہ وہی تھی جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی۔ یہ سن کر بادان اور بہت سے دوسرے اہل یمن مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کچھ عرصے کے بعد ہی سلطنت ایران اسلامی افواج کے ہاتھوں فتح ہو گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔